الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، میں اپنے وقت سے پہلے کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ کچھ اہم بات اور کچھ علمی فکری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. بہت سے موضوعات ہیں اور ضرورت ہے، لیکن سب باتوں پر گفتگو اتنے تھوڑے سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا ممکن تو نہیں، اور لفاظی کرنا تو مجھے آتی نہیں ہے اور نہ فنکاری کرنا مجھے آتی ہے. تو کچھ علمی فکری باتیں مجھے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. اگر بغور سنیں گے تو انشاءاللہ کام کی بات ہوگی اور ایک پیغام جائے گا عرس رضوی کے سٹیج سے. حاضرین محترم، اے مسلمانوں اور اے اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والے سنی مسلمانوں، یاد رکھو کہ ہم بنیادی طور پر اور حقیقی طور پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں. اب آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو سواد اعظم کہتے ہیں امت کے بڑے گروہ، بڑے طبقے اور بڑی جماعت کو. یہ میرے سامنے جو سنیوں کا مجمع ہے، یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مائک چالو کریں، مائک چالو بڑا والا. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس امت کی بڑی جماعت، بڑے گروہ اور بڑے طبقے کی اتباع اور پیروی کا حکم فرمایا ہے. اور جو جماعت سے جدا ہوا اور جس نے طریقے مومنین کے خلاف راہ اختیار کری، وہ شخص گمراہ ہو گیا. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں فرمایا جا رہا ہے، مسلمانوں غور سے سنو، يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین کے راہ سے جدا راہ چلے. جو مومنین کی راہ سے جدا راہ چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس طرح کتاب و سنت کی مخالفت دخول جہنم کا موجب ہے، اسی طرح سواد اعظم اور طریقے مومنین کی مخالفت دخول جہنم کا سبب ہے. احادیث کریمہ میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سواد اعظم اور امت کی بڑی جماعت سے متمسک رہنے کا حکم فرمایا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار. امت کی بڑی گروہ کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو امت کے بڑے گروہ سے ہٹا وہ جہنم میں گرا. بے شک بے شک. اور کیا فرمایا؟ فرمایا ید اللہ فوق الجماعہ، کہ اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے. فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی مجتمع نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بار بار مائک کیوں بند ہو رہا ہے؟ بڑا والا مائک ٹھیک کر دیں، یہ بند کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ القاصیۃ والناحیۃ.
فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فرمایا جس طرح بھیڑیوں، بکریوں اور چوپایوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اور وہ الگ تھلگ رہنے والوں کو اچک لے جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تم افتراق سے بچو، الگ تھلگ رہنے سے بچو اور جماعت کو لازم پکڑو۔ تو مسلمانوں، ہمیشہ امت کا بڑا گروہ، بڑی جماعت اور بڑا طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہا اور ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ امت کا بڑا گروہ گمراہ ہو گیا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ان ساری حدیثوں کا خلاصہ بیان فرمایا کہ امت کا بڑا طبقہ کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، یہ اہل سنت و جماعت کا مجمع میرے سامنے ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے سامنے ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں، بریلویت کوئی سیکٹ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی فرقہ نہیں۔ ہاں، دیوبندی ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، غیر مقلد ایک فرقہ ہے، اور اسی طرح قادیانی ایک فرقہ ہے، مگر بریلوی کوئی فرقہ نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے مسلک کا نام ہے، اور امت کے بڑے گروہ، بڑے جماعت اور بڑے طبقے کی پہچان کا نام ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ سب چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت سمندر کا نام ہے۔ یہ ہمارے سامنے اہل سنت و جماعت کا مجمع ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ بابا کے دہل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہیں، ہم تو سمندر ہیں، ہم بحر بے قرار ہیں، ہم سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جس کے امین اور پاسباں اور ترجمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ اسی وجہ سے عالم یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، تاجدار ماہرہ مقدسہ، خاندان اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ عرس رضوی۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک کام کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی قلت اور ذلت پر فخر و ناز کرنا یہ گمراہ فرقوں کا شیوہ اور شعار رہا ہے۔ گمراہ فرقے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تفرقے میں ہوتے ہیں، اور قلت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، تو وہ گمراہ فرقے اپنی قلت کو حق پر ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جب ان کے اوپر علماء کرام توجہ فرمائیں، جب ان کے سامنے آپ جماعت اور امت کے بڑے گروہ کے حق اور صراط مستقیم پر ہونے کی حدیثیں پیش کریں تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ یہی وہابیہ نے کیا، یہی غیر مقلدین نے کیا، یہی شیعہ کرتے، وہ اپنی قلت پر ناز کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت اپنی اکثریت پر ناز کرتے ہیں اور جماعت پر ناز کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق الجماعہ، کہ اللہ کا دست کرم، اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے۔ مسلمانوں، مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ کتنی پیاری بات فرمائی کہ بہت بد فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سبھی نے ایک نیا مذہب گڑھا ہے۔ یعنی اس حدیث کا، ان ساری حدیثوں کا خلاصہ مفتی اعظم ہند نے اپنے ان اشعار میں فرمایا۔ بغور سنو، فرماتے ہیں مفتی اعظم کہ بہت بد فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سبھی نے ایک نیا مذہب گڑھا ہے، اور جو مذہب اہل سنت کے علاوہ بنا ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، اور جماعت پر ید رحمت ہے حق کا، جماعت پر ید رحمت ہے حق کا، جدا فرقہ جہنم میں گرا ہے، جدا فرقہ جہنم میں گرا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں پھر عرض کیا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ دیوبندیت ایک فرقہ ہے، وہابی ایک فرقہ ہے، غیر مقلد ایک فرقہ ہے، مگر بریلوی کوئی فرقہ نہیں۔ یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا نام ہے، جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر قائم ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہماری اصطلاح میں وہ ہم عقیدہ اعلیٰ حضرت اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت ہیں۔
آپ غور سن رہے ہیں؟ تمام عالم اسلام کی سیر کراؤ مسلمانوں، مصر چلے جاؤ، لیبیا چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، پورے عالم اسلام کا جائزہ لے لو، تمام مسلمانوں کا موازنہ کر لو تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت اور سواد اعظم کا وہی عقیدہ ہوگا جو بریلی کے امام احمد رضا کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہوگا مصر کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شام کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے کی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ آپ عالم اسلام میں کہیں بھی چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، ان کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ سب کا یہی عقیدہ ملے گا، اور امام احمد رضا کی زبانی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تمام عالم اسلام کا یہی عقیدہ ہوگا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ادنا گستاخی کرے وہ شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، وہ تھانوی ہو، نانوتوی ہو، گنگوئی ہو، امبیڈکری ہو، کوئی ہو، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ادنا گستاخی کرے گا وہ شخص کافر ہے۔ وہ سب بھی، وہ سب سواد اعظم اہل سنت بھی اعلیٰ حضرت کی زبانی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کریں مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں اس پر یہ جرأتیں کہ کیا نہیں ہوں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مہررہ مقدسہ، خاندان اعلیٰ حضرت، حضور صاحب سجادہ عرس رضوی۔ بتانا یہ ہے کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت اعتقادیات میں ایک ہیں، فروعیات میں، تعبیرات میں، تشریحات میں مختلف ہوں گے اور ہو سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فروعیات میں اختلاف سے کوئی شخص نہ دین سے خارج ہوتا ہے نہ سنیت سے خارج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 درجے اور 4 مرتبے بیان فرمائے، ایک ضروریات دین کا، دوسرا ضروریات اہل سنت کا، تیسرا ثابتات محکمہ کا، اور چوتھا ظنیات محتملہ کا۔ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے، ضروریات اہل سنت مسلمانوں وقت کم ہے، گرمی کا احساس ہے، بار بار مائک بھی بند ہو رہا ہے اور میری گفتگو متاثر ہو رہی ہے، مگر میں ایک بات عرض کروں آپ سے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے، ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ ہوتا ہے، اور ثابتات محکمہ کا منکر بعد وضوح امر فاسق ہوتا ہے، اور ظنیات محتملہ کا منکر نہ کافر، نہ گمراہ، نہ فاسق، ایسا شخص خاطی ہوتا ہے، مختی ہے، قصوروار ہے۔ تو مسلمانوں پوری دنیا کا جائزہ لو، اور دنیا کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں بلکہ بر صغیر ہند و پاک ہی کا جائزہ لو، تو تم دیکھو گے کہ سنیوں میں آپس میں نہ ضروریات دین میں اختلاف ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں اختلاف ہے، اور نہ ثابتات محکمہ میں ہے۔ زیادہ تر اختلافات ظنیات محتملہ کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظنی، احتمالی اور فروعی اور ذیلی مسائل میں اختلاف سے نہ کوئی دین سے خارج ہوتا ہے، نہ کوئی مسلک سے خارج ہوتا ہے، اور نہ کوئی حنفیت سے خارج ہوتا ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اعتقاد الاحباب رسالے میں بیان فرمایا۔ مسلمانوں مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے، کچھ چبھتی بھی بات کہوں گا، حساس بات کہوں گا، کہ آج ہماری ہی جماعت کے بعض افراد نے اپنی بے راہ رویوں اور دعوت و تبلیغ کے منحرف اصولوں اور افراطی و تفریطی طریقوں سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے ہم سواد اعظم اہل سنت و جماعت نہیں، ہم تو ایک چھوٹا سا فرقہ ہیں جو ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قریوں میں، گاؤں میں پایا جاتا ہے، جس کو بریلوی کہتے ہیں۔ ارے اہل فکر و نظر اس مجمع میں یقیناً بہت سارے اہل فکر و نظر بھی ہوں گے جو میری بات کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ آپ غور فرمائیے کتنا بڑا المیہ ہے
کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو واقعتاً اور حقیقتاً جن کا سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ عالم اسلام میں اپنا تعارف سواد اعظم اہل سنت سے کرا رہا ہے، اور یہ تاثر دینا چاہتا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے، یہ سازش کرتا ہے کہ یہ بریلوی یہ تو نیا فرقہ ہے، یہ بدعتی فرقہ ہے، یہ فلاں سن میں پیدا ہوا، جس کے بانی مولانا احمد عطا خان بریلوی تھے، جنہوں نے معاذ اللہ یہ بدعتوں کو رواج دیا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں اور علماء کرام توجہ فرمائیں، یہ کون سا کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو سواد اعظم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ نادان لوگ وہ سواد اعظم اہل سنت سے جن کا بنیادی اور حقیقی تعلق ہے، وہ گویا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم نہیں، ہم تو چھوٹا سا فرقہ ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو لگائیے مسلمانوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام میں ہمیں یعنی سنی مسلمانوں کو مولانا سلیم صاحب سنبلی صاحب آپ تھک گئے ہوں گے 3 دن سے نعرے لگاتے ہوئے، مگر ابھی مجھے برداشت کیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام میں ہمیں تو ایک چھوٹا سا فرقہ سمجھ لیا جائے گا، اور دیوبندیوں کو سواد اعظم اہل سنت سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اندیشہ ہی نہیں مسلمانوں، صرف اندیشہ نہیں بلکہ یہ واقعہ ہے۔ یہ بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوں گے جو ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ مولانا سلمان اظہری یہ بھی تو ازہر سے پڑھے ہیں، میں نے بھی ازہر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ غور کریں کہ کلیہ اصول الدین میں سنہ اولا میں ایک مادہ پڑھایا جاتا ہے نظوم اسلامیہ، اس میں بریلویوں کو ایک بدعتی فرقے کی حیثیت سے ان کا تعارف درج کرایا گیا، جبکہ آپ غور کریں کہ جامعہ ازہر کا منہج وہی ہے جو ہمارا ہے، جامعہ ازہر کا عقیدہ بنیادی عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سازشوں کا اور ان بے راہ رویوں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ان بے راہ رویوں کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں سواد اعظم سے ہٹا کر کے جدا کر کے ایک چھوٹا سا بدعتی فرقہ قرار دیا جا رہا ہے، اور غیروں کو سواد اعظم قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ارے کتنا بڑا المیہ ہے، خرد کا نام جنو پڑ گیا، اور جنو کا خرد برعکس نہند نام زنگی کافور۔ یاد رکھو اے نادانو، اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر رحم کرو۔ اعلیٰ حضرت کو ایک مظلوم مفکر کہا جاتا ہے، اور میرے خیال میں بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ غیروں سے زیادہ اپنے کہلائے جانے والے نادانوں نے اعلیٰ حضرت پر ظلم کیا ہے۔ حاضرین محترم، ارے کہتے ہیں شیخ سعدی کا شعر ہے کہ ترا ازدہا بود گر یار غار، از آن بے کہ جاہل بود غم گسار۔ نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ بے شک بے شک بے شک۔ انہوں نے غیروں نے دشمنوں نے اعلیٰ حضرت کے صرف اعلیٰ حضرت پر جھوٹے الزامات سامنے حضرات جو کھڑے ہیں شور نہ مچائیں، اعلیٰ حضرت پر جھوٹے الزامات لگائے، تہمتیں کی، افتراءات کیے، مگر نادانوں نے ان کو مواد فراہم کر کے دیا۔ ارے آخری بات سن لو، اعلیٰ حضرت پر غیروں نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت مکفر المسلمین تھے، اور نادانوں نے اپنی افراطی روش سے ان کو مواد فراہم کیا۔ اعلیٰ حضرت پر غیروں نے الزام لگایا کہ وہ جماعتیں اس مسلمین میں تفریق پیدا کرتے تھے، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے تھے معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا، اور نادانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دست و گریباں ہو کر ان کو مواد فراہم کیا۔ غیروں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت ناشر بدعات تھے، معاذ اللہ، اور معاذ اللہ، اور اپنے کہلائے جانے والے نادانوں نے بدعتوں کو رواج دے کر، قوالیوں کا بازار گرم کر کے، تعزیہ داری کا میلہ لگا کر کے، بے شک، اور عورتوں کا مزار پہ جمگھٹا اکٹھا کر کے، اور مزارات پر چادروں کا جلوس نکال کر کے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو داغدار کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت صاحب سجادہ کو مبارکبادی،
اور ان کے ماشاء- دیکھیے صاحبزادے یہ احسن میاں کو بھی غلط بات ہے. آپ ایسے دھکا مکی، اتنی شاندار تقریر ہو رہی ہے، آپ دھکا مکی نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بیٹھ جائیں، جیسے بیٹھے تھے آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں. حضرت صاحب سجادہ نے کئی سال سے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ چادروں کا جلوس لے کر نہ آئیں، پھول پیش کریں. جی جی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول جب تک تر و تازہ رہتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا بے ہے. شک. اور چادریں لے کر آؤ گے تو اس کا کیا مصرف ہوگا؟ پھر اس میں آیت کریمہ سورت قرآن پاک کی بھی لکھی ہوتی ہیں، اس میں بیعت بھی ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو مسلمانوں، یہ غیروں نے الزامات لگائے اور اپنے کہلائے جانے والے نادانوں نے ان کو مواد فراہم کیا. اعلیٰ حضرت پہ الزام لگایا کہ وہ قومی ملی مسائل پر توجہ نہیں دیتے تھے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی کوئی خدمات نہیں، معاذ اللہ. یہ الزام تھا، اپنوں نے مواد فراہم کیا اپنی بے راہ رویوں کی وجہ سے. مسلمانوں غور کرو. آپ لوگ بیٹھیں آپ حضرات بیٹھیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ بیٹھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ازدحام اس قدر ہے کہ جگہ کم پڑ گئی ہے، لوگوں کی بہت عظیم بھیڑ ہے، کثرت ہے، لیکن آپ ارجسٹ کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور کہیں اس شدت کی گرمی میں حضرت کا حکم ہے کہ آپ لوگ سب بیٹھ جائیے گا، سارے لوگ بیٹھ جائیے گا. یہ بتائیے کس کے اور سے اعلیٰ حضرت میں آپ لوگ آئے؟ اعلیٰ حضرت سے کون کون محبت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے. جو لوگ محبت کرتے ہیں سب بیٹھ جائیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ کھڑے رہیں. اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتا ہے وہ اپنا ثبوت پیش کرے. وہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ سب بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے تو بیٹھے فوراً، سارے لوگ بیٹھے، بہت تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیں. ادھر والے بھی بیٹھے، سامنے والے بھی بیٹھے، ادھر والے بھی بیٹھے، بہت تیزی کے ساتھ. ارے آپ محبت کا ثبوت تو پیش کریے. مرکز اہل سنت اعلیٰ حضرت کی نگری میں آئے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے. حضرت تقریر کر رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھیے بیٹھیے، بہت تیزی کے ساتھ بیٹھیے. آپ حضرات خاموش ہو جائیں. ارے آپ لوگ خاموش ہو جائیے، جب تک تقریر شروع نہیں ہوگی. آپ بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں، بولے نہ، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیں. جگہ کم پڑ گئی ہم سمجھتے ہیں، مگر شور دیکھیے حضور سربراہ اعلیٰ سجادہ نشین حضور سبحانی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے بیٹھیے، جلدی سے بیٹھیے، آپ لوگ سارے لوگ بیٹھ جائیے. حضرت کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا حضور. اچھا حضرت کہہ رہے سلمان حضری ہر ایک آدمی بیٹھنے کی کوشش کرے، بولنے کی کوشش نہ کرے. ان کے چکر میں ایک دوسرے کو بٹھائیے مت، خود بیٹھ جائیے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیے. حاضرین محترم، ارے بھائی یہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا اتنا عظیم الشان سٹیج ہے، ممبر ہے، یہاں سے عالم اسلام کو، عالم سنیت کو پیغام جانا چاہیے. صرف لفاظی کر کے یا غیر ضروری اور غیر مطابق راگ الاپ کر کے اگر ہم چلے جائیں تو اس سے دین و سنیت کا، قوم و ملت کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس لیے کچھ اہم باتیں جو جماعت اہل سنت میں جو فساد اور بگاڑ جو ہم سال بھر ملاحظہ کرتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. حاضرین محترم، آج ہماری جماعت اہل سنت کو غور کرنا ہوگا کہ آخر ہم نے اپنی روش اور اپنی بہرا رویوں اور افراطی اور تفریطی طریقوں سے اعلیٰ حضرت کو کیوں بدنام کیا، اعلیٰ حضرت کے دامن کو کیوں داغدار کر رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری جماعت میں اور یہ جو بے راہ روی جو پیدا ہو رہی ہے، عوامی بے راہ روی، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ یہ عوامی کالعنامی جلسوں نے کیا ہے. آج دنیا ہمارے جلسوں کو دیکھ کر ہنستی ہے. وہ کچھ خرافاتیں، ہنسی مذاق، کھلی ٹھٹا ہمارے جلسوں میں ہو رہا ہے
کہ اگر ہمارے بزرگ اور اسلاف ان جلسوں کو ملاحظہ کر لیتے تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ کیا یہی وہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہے جس کے لیے علماء متاخرین نے دینی ضرورت کے پیش نظر جس میں اجارے کی اجازت دی تھی؟ ورنہ علماء متقدمین کے نزدیک تو المعروف کالمشروط کے تحت لینا دینا کسی طرح جائز ہی نہیں ہے۔ مفکر ملت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا ایک فکری بات مجھے یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جلسہ اور وہ پروگرام جس سے کوئی مفید تحریک اور تنظیم جنم نہ لے، ایسے جلسوں کو میں بانجھ سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں غور کرو، ایسے مفکرین جب ہماری جماعت میں تھے تب اہل سنت کو بڑے بڑے ادارے ملتے تھے۔ اشرفیہ مبارک پور جیسا عظیم ادارہ ملتا تھا، ورلڈ اسلامک مشن جیسی تحریک ملتی تھی، اور علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب جیسا مفکر مخلص اور مسلح ملتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال بھی چھوٹی سی، ایسے ہمارے اکابرین کی خدمات کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ غور کرو مسلمانوں، آج جماعت اہل سنت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام لیواؤں میں یہ آج پیری کے نام پر بھی بڑا کاروبار اور تماشا پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو آج کے زمانے کی پیری مریدی جو رائج ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، اور وہ بھی ان کی جو نیک نیتوں کی ہو۔ بڑے حضرت آ رہے ہیں بڑے۔ تو حاضرین، یہاں بہت سارے علماء کرام